بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم برائم 11 تار میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کرونا سے پیدا شدہ صورتحال کے بعد اس وقت بہت ساری کچھ افواہیں بھی جنم لے رہی ہیں کہ جناب کیا سندھ میں کوئی لاک ڈاؤن کا خاتمہ ہو رہا ہے یا نرمی ہو رہی ہے، اور کیا ہونے لگا ہے پورے پاکستان میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، سب کیا ہے۔ ذرا بات کرتے ہیں مہمانوں سے ہی۔ سندھ کے منسٹر فار انفارمیشن ہے ناصر شاہ صاحب، پی ایم ایل این کے لیڈر سینئر محمد زبیر صاحب، اور علی محمد خان صاحب منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز۔ بہت شکریہ تینوں کا۔ ناصر صاحب پہلے ذرا کلیریفائی کر دیں، یہ ساری افواہیں ہیں یا آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی گورنمنٹ نے اب سے 1-2 روز بعد لاک ڈاؤن میں نرمی کا سوچا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، ایک تو ابھی میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ہم نے کوئی کل سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کا ارادہ کیا اور کل اعلان کریں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اچھا۔ اور کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں ہوا۔ آج مشاورت ضرور ہوئی ہے۔ دیکھیں، ہمارے کاروباری لوگ جو ہیں وہ بڑی ایشوز میں ہیں، پریشان ہیں، اور دیگر بھی بہت سارے اور بھی مسائل ہیں۔ تو یہ مشاورت ضرور کی گئی تھی ماہرین کو بلا کر کہ کیا اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، تو اس پہ ابھی مشاورت چل رہی ہے۔ لیکن دیکھیں، اچھا، ترقی یافتہ ممالک کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن پہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ عمل کر کے بہتری لائی گئی۔ لیکن یہاں پہ ہم نے تو شروع میں یہی کہا تھا، اور اگر اس پر عمل ہوتا اور 15 دن ہی پراپر پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہوتا تو آج نتائج جو ہیں وہ دوسرے ہوتے۔ اور یہ جو اس وقت کرونا وائرس بہت بری طرح پھیل چکا ہے، اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن یہ ایک جو اعداد و شمار مل رہے ہیں، جو رپورٹس ہیں، ان کے تحت تو یہی ہے کہ یہ بہت زیادہ وائرس پھیل چکا ہے۔ تو ٹیسٹ تو ہم لوگ کر رہے ہیں پورے ملک میں، لیکن ظاہر ہے اس کا اتنا بڑا والیوم نہیں ہے۔ تو اب تو ہم لوگ اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہیلتھ فیسلٹیز کو بڑھایا جائے۔ لیکن ناصر بھائی، آپ کے خیال میں پورے پاکستان میں کورونا کے حوالے سے صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے؟ جی بالکل، اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، اللہ کرے جی۔ لیکن جو ہم لوگ ماہرین سے رپورٹ مل رہی ہے، کیونکہ ہماری جو ٹاسک فورس سی ایم صاحب نے 27 فروری کو بنائی تھی، اس میں ہیلتھ کے ماہرین اور دیگر اداروں کے ایکسپرٹس اس میں ہیں جو ہمیں پورا ڈیٹا بتاتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں۔ تو اس کی تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے، پتہ نہیں کیوں اس بات کا نہیں سوچا جاتا۔ میں ایک آپ عرض کروں، علی محمد خان صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، مجھے یہ صرف سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر سندھ گورنمنٹ نے کوئی بات کی تو اس کو صرف اس وجہ سے نہیں ماننا کہ یہ مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہے، وہ بات کہہ رہا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے اڈاپٹ نہیں کرنا۔ کیا آپ کی کون سی بات نہیں مانی؟ ہم نے لاک ڈاؤن کیا، سر میں لاک ڈاؤن والی، جیسے ہم نے لاک ڈاؤن کیا، اس کے بعد پنجاب والوں نے عمل کیا، بلوچستان، کے پی، دیگر جگہوں پہ بھی، اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی بڑی اہمیت ہے، لیکن وہ جو ایک کلیئر میسج ہے وہ نہیں جا پا رہا۔ اور دیکھیں، وہ ٹائم بھی ہم نے گزار دیا۔ لیکن ناصر بھائی، ان کی بات ماننا آپ کا فیصلہ کرنے میں رکاوٹ تو نہیں ہے نا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 18ویں ترمیم ہے، جس کا آپ ہی بات پہ حوالہ دیتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ کو اگر لگتا ہے آپ کی رائے مختلف ہے، آپ بالکل جو کرنا ہے کریں، تو پھر ان کا آپ کی بات ماننا ہے نہ ماننا تو irrelevant ہو گیا نا پھر ناصر بھائی۔ سر میں آپ کو عرض کروں، ہمارا ملک تو ایک ہے نا، ہم اپنی صوبے کی جو باؤنڈریز ہیں، جو سرحدیں ہیں، وہ بند تو نہیں کر سکتے نا اپنے بہن بھائیوں کو کہ جی پنجاب سے کوئی نہ آئے، بلوچستان سے کوئی نہ آئے، ایسا تو مناسب نہیں ہے۔ لیکن میرا صرف عرض یہ تھا کہ اگر پراپر لاک ڈاؤن شروع میں ہو جاتا، جس طرح 13 مارچ کو میٹنگ میں چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا، تو آج حالات چینج ہوتے۔ لیکن اب تو ہم ایک لمبی اس کی طرف جا رہے ہیں، اننگز کی طرف جا رہے ہیں کہ ابھی کوئی علم نہیں ہے کہ یہ 3 ماہ کا مسئلہ ہے، 1 ماہ کا ہے، 6 ماہ کا ہے۔ تو ہم اسی وجہ سے یہ آج مشاورت ہوئی تھی کہ آگے زندگی کس طرح گزاریں۔ ناصر بھائی ایک سوال ہے، پھر میں علی بھائی کی طرف آتا ہوں، سوری پھر زبیر بھائی بھی سب ساتھ ہیں، لیکن میں نے کہا آپ سے پہلے کلیئرٹی لے لوں پھر ڈسکشن کی بنیاد بن جائے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی وفاق نے ہماری بات نہیں مانی تو ظاہر ہے بارڈرز بند تو نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بات ایک لمحے کو مان بھی لوں،
آپ نے تو باقی بھی شعبہ ہے زندگی میں آپ لوگوں نے بھی کچھ ریلیکسیشنز دیے ہیں نا جس کا وفاق کے ماننے یا نہ ماننے یا سندھ کا بارڈر کھلے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ تو فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں نا, آپ بند کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بند کرنا چاہیے. آپ بند بھی نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق بات ہی نہیں مان رہا. نہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, ہم نے بحالت مجبوری, اب اس بات کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے. میں مثال کے طور پر آپ کو ایک دے دوں جو بڑی الارمنگ بات تھی, لیکن ہم نے کبھی کسی سے اس بات کو زیادہ شیئر نہیں کیا, لیکن یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ وفاق کی طرف سے یہ احکامات آئے ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ جی آپ نے انشور کرنا ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے, یہ جو ترسیل ہے, یہ آپ اس کو گزرائیں گے سندھ کی پوری اسے صوبے سندھ سے. مطلب یہ تو آپ گڈس ٹرانسپورٹ کی بات کر رہے ہیں نا, حالانکہ آپ نے اور وفاق نے دونوں نے ایگری کیا. سر میں آپ کو عرض کروں, ہم نے تو گڈس ٹرانسپورٹ ایسنشل سروسز کبھی بند نہیں کی, لیکن کیا یہ میسج صحیح تھا؟ کیا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز آپس میں آمنے سامنے ہوتی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہیں کہ جی جو امپورٹ کر رہی ہیں جو بھی انڈسٹریز ان کو ضرور کھول دیا جائے, کنسٹرکشن کی بات ہو, یہ دیکھیں وزیر اعظم صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں, یہ سب چیزوں پر عمل ہوا. وسیم بھائی صرف اس بات کو آپ سوچیں کہ ان سب چیزوں پر عمل ہوا. ٹرینیں تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی نا, ایئر سروس معطل کی گئی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی, لیکن آنرشپ نہیں لی جا رہی تھی. مذہبی بات پر اگر آپ آئیں, علماء کرام والا جو وہ ذرا مذہبی والے میں آتے ہیں, میں پہلے ذرا باقی مہمانوں کو بھی لے لوں ذرا ڈسکشن میں اس پہ بات میں. علی محمد خان صاحب جی وہ کہتے ہیں, اگر ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر وفاق اور سندھ کی کوارڈینیشن آئیڈیل ہوتی ہے یا وفاق نے کوئی باتوں پہ اگری کیا ہوتا تو صورتحالات بہت بہتر ہوتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک محمد صلی اللہ. بہت شکریہ بادامی صاحب. شکریہ سر. سمجھتا there is any bone of contention. وزیر اعظم صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر کا اظہار کر دیا تھا لاک ڈاؤن کے حق میں, لیکن سندھ حکومت کے اس فیصلے کو عملی طور پہ روکنے کی کوشش. علی بھائی آپ کو ریکنیکٹ کر لیتے ہیں, آواز نہیں آ رہی آپ کی, سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کی آواز, ذرا ریکنیکٹ کر لیتے ہیں علی محمد خان صاحب کو. میں زبیر صاحب کی طرف بات. زبیر بھائی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آئیے اب بتائیں زبیر صاحب, اس میں یہ تو ایک بات ہے نا کہ پروونس کے پرابلمز اپنے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے پرابلمز اپنے ہیں, دنیا کے بہت سارے ممالک جو نقصان اٹھا رہے ہیں وہ بھی لاک ڈاؤن کی ریلیکسیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں اس کو اتنا اوور سمپلیفائی کر دینا کہ یار وفاق مانا نہیں, وفاق نے سب کھولنے کی بات کر دی تو کرونا پھیل گیا, از اٹ جسٹیفائڈ؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, دو ایسپیکٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ ہماری اپنی کنٹری کی اسٹریٹجی کیا تھی. اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ میسیجنگ کیا ہو, کمیونیکیشن اسٹریٹجی کیا ہو. جو وزیر اعظم ہیں وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اور وہ کنسسٹنٹلی اگر ایک بڑے صوبے کے حوالے سے ایک نیگیٹو باتیں کریں گے اور اس کا مذاق تک اڑائیں گے, اور کہ اب تو 4 دن پہلے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ ڈر گئے تھے اور انہوں نے لاک ڈاؤن لگا دیا, تو وہ اتنے اینٹی لاک ڈاؤن ہیں. سو اٹس ناٹ جسٹ اے میٹر آف ایک سمپلیفائی کرنا, وہ اتنے ایکسٹریم اینٹی لاک ڈاؤن ہیں, ان کا بس چلتا تو پورا پاکستان کھلا رہتا اور ابھی تک پتہ نہیں کتنی تباہی ہو جاتی. بلکہ انہوں نے ایگزامپل بھی دی کہ جب ورلڈ کپ کا فائنل تھا تو 18 اوور میں 35 رن صرف بنے تھے, تو اگر میں بھی اس وقت ڈر جاتا تو کتنی تباہی ہوتی. تو بات یہ ہے کہ ایک طرف تو بالکل وفاق نے ناٹ اونلی جو اسٹریٹجی تھی ایز اے اسٹریٹجی وہ بہت غلط اسٹریٹجی رکھی, کیونکہ وسیم پوری دنیا میں کوئی ایک تجربہ تو تھا نہیں. سو وائی پاکستان واز ٹو بہیو ڈفرینٹلی دین دا ریسٹ آف دا ورلڈ. ووہان میں آیا, چائنا نے کیا کیا, کمپلیٹ لاک ڈاؤن, برے طریقے کا لاک ڈاؤن. اٹلی, اسپین, فرانس, جرمنی, یونائٹڈ اسٹیٹس میں 95% پلس لوگ اندر بند ہیں آج بھی. تو یا تو یہ ہے کہ اچھا پھر پاکستان ہر چیز میں اپنا ایک ماڈل لے کے آتا ہے, یا ہم سب سے سکسیسفل کنٹری ہوں ہر چیز میں تو ہم یہ کہیں کہ جی ہمارا ماڈل سب فالو کریں. ہم سکسیسفل کنٹری نہیں ہیں, نہ ہی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنا ایک بنانا چاہیے. سو پاکستان should have followed what the rest of the world is doing. تو لاک ڈاؤن تو ساری دنیا نے لاک ڈاؤن کیا, صرف وزیر اعلیٰ سندھ نے تو لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا. اس کا مذاق بھی اڑایا,
اور پہلی تقریر سے لے کے آج تک وہ کنسسٹنٹلی اس بات پر ضد رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن از ناٹ دا سولوشن. دوسری بات یہ ہے کہ جب دوسرے جو وزراء ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھا دیتے کہ لاک ڈاؤن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے, مثال کے طور پر مساجد ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کھولنے کی بات کرتے ہیں, سندھ کی حکومت نے کہا کہ نہیں ہم کھولنے دیں گے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو یا تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ وبا ایسی ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص پر منتقل نہیں ہو سکتی. وہ تو چاہے 500 لوگ ہوں, چاہے 1000 ہوں, چاہے 2000 ہوں, تو وہ تو ٹرانسمٹ ہونا ہی نہیں ہے. تو کیوں لوگوں کو روکیں؟ تو یہ تو بالکل اللہ پر چھوڑ دیا کہ جی ہم جب 55 مسلم ممالک نے ایک فیصلہ کیا اور ایک مسلم ملک جو پاکستان ایک دوسرا فیصلہ کر رہے, 20 پوائنٹ نکات, بھائی 20 پوائنٹ نکات لاکھوں مساجد ہیں, کیا اس میں انفورس ہو سکے گا؟ اور سب سے بڑی بات یہ ٹریڈرز کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, بڑے بزنس مین کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, علماء کرام کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ نظر نہیں آتے تو وہ ڈاکٹرز حضرات ہیں جو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو سے سب سے زیادہ جن کی جان ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو پروٹیکشن کر سکتے ہیں. میں علی بھائی سے بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب, ایک تو جو بات انہوں نے کی نا, مجھے اس سے زیادہ میرے خیال میں سنگین مسئلہ یہ تھا جو مساجد کے حوالے سے فیصلہ کیا. ظاہر ہے گورنمنٹ کی اپنی رائے ہے اور بالکل ٹھیک ہے, جس طرح کہ سندھ گورنمنٹ کے ایک فیصلے کا احترام ہونا چاہیے تو وفاقی گورنمنٹ کے بھی فیصلے کا احترام ہونا چاہیے. زبیر بھائی کی بات اپنی جگہ کہ جناب باقی اسلامی ممالک نے ایک فیصلہ کیا اور آپ نے ایک فیصلہ کیا. اس سے زیادہ خطرناک یہ بات یہ تھی کہ اگر کسی نے اس فیصلے کے برعکس رائے بھی دی, وہ بھی اس کی رائے ہو سکتی ہے نا, تو اس پر اس کے خلاف باقاعدہ ریلیجن کارڈ استعمال کیا گیا. یعنی میں نے دیکھا کہ جب ایک جگہ ایک صاحب نے ایک رائے دی, وہ رائے غلط ہو سکتی ہے, تو کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر کوئی مذہب کے خلاف ہے تو اس کی مرضی ہے. ایک اور جگہ میں نے دیکھا کہ کسی نے کہا, تو ٹی وی پر فیڈرل منسٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا اگر بندہ ہے تو اس کی مرضی ہے. یار اس سوسائٹی میں کہ جہاں پر کیا کیا ہو جاتا ہے, وہاں فیڈرل منسٹر لیول کا بندہ اگلے بندے کو کافر سے کم قرار دینے میں تیار ہی نہ ہو, صرف اس لیے کہ اس کی اوپینین یہ ہے کہ مساجد کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. تو یہ بہت ہی بڑی غیر ذمہ داری نہیں, خطرناک بات ہے, یہ بڑی روتھلیس والی بات ہے میرے خیال سے یہ. تو آپ کہیے گا زبیر صاحب جو اور بات کر رہے ہیں اس میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بادامی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں تقریباً 1 مہینہ پہلے کی یہ ڈیبیٹ ہے, ہم کافی آگے جا چکے ہیں. جو کچھ کمیٹیز میں بھی بیٹھتا ہوں جو پارلیمنٹ کے حوالے سے ہیں اس ایشو کے متعلق, اور کچھ میں نہیں ہوں لیکن ہماری کچھ اور سینئر لیڈرشپ ہے, اور تقریباً ہر ٹاپ لیول کی جو کمیٹی ہے, جو ایک وزیر اعظم صاحب کی اور ایک اسد عمر صاحب کی, دونوں میں وزرائے اعلیٰ تمام ہیں وہ وہاں پہ اپنا اوپینین دیتے ہیں. صحیح ہے. عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں, وہ لیڈر ہیں قوم کے, انہوں نے ایک اپنا ایک رائے دی ہے, ایک ویژن دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں, مطلب آئی ایم کوٹنگ ہم, کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں فل لاک ڈاؤن ہم نہیں کر سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمیں غریب ملک ہیں, بے شمار لوگ ڈیلی ویج پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, لوگ بھوک سے مر جائیں گے, کورونا سے تو مریں گے یا نہیں مریں گے, بھوک سے مر جائیں گے. یہ ان کا ایک ویژن تھا, انہوں نے ایک بات کی. اس پہ اب جو جناب محترم مراد علی شاہ صاحب کی رائے تھی, وہ پہلے اسی لاک ڈاؤن کر چکے تھے. ہم نے عملی طور پہ کسی بھی چیز میں ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ ہم نے ان کو اس میں سپورٹ کیا. خان صاحب نے on more than one occasion یہ بات کی کہ صوبے اپنے فیصلے میں بااختیار ہیں, ہم سپورٹ کریں گے. تو مرکز صوبے کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہے؟ 2-3 چیزوں میں, 4 چیزوں میں کر سکتا ہے. آپ کی جو مین ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع ہیں, جو منسٹری آف کمیونیکیشن ہے جو مراد صاحب چلاتے ہیں, انہوں نے اپنا مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ کے اس پہ وہاں اس کو سارا بند کر دیا. آپ کی ریلوے جو شیخ رشید صاحب ہے اس کے وہ فیڈرل کے نیچے وہ بند ہو گئی. آپ کی جو شپنگ ہے اپنا میری ٹائم کی علی زری صاحب کی, وہ سارا پورٹ آپ کا بند ہو گیا. آپ کی جو ایویشن ہے جو غلام سرور صاحب چلاتے ہیں PIA وغیرہ, وہ بند ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ احساس پروگرام کے تحت اللہ حاضر و ناظر ہے, 1 روپے بھی کوشش نہیں کی گئی کہ سندھ کا کسی اور کو دیا جائے, بلکہ کیبنٹ میں اس پہ باقاعدہ کیویٹ کیا گیا, بات کی گئی کہ بالکل جو ہے سب کو اپنے جو پروپورشن ہے BI اس پہ ریکارڈ کے مطابق دیا جائے گا. احساس پروگرام سے فل سپورٹ کیا گیا جناب مراد علی شاہ صاحب کو, اور ساتھ ساتھ NDA میں جو سب کا ہے, صرف پختونخوا یا پنجاب یا مرکز کا نہیں, آپ کا سب کا ہے,
उसने भी फुल सपोर्ट किया, बल्कि ज्यादा सपोर्ट शायद उधर गई। तो ये है कि अब मुराद अली शाह साहब ने कहीं वो कामयाब हुए फुल लॉकडाउन में, कहीं नहीं हुए। मसाइल वहां भी आए, मसाइल हमें भी आए। और इस वक्त भी अगर आप मुल्क को ओवरऑल देखें तो इन बाकी 2-3 सूबों में जहां हमारी हुकूमत है या LI की है बलूचिस्तान में, वहां भी एक स्टैंड है। 15, 16, 17 रमजान तक ऑलरेडी एक स्टैंड है। हाँ, एक स्मार्ट लॉकडाउन की बात खान साहब ने की, जो फिर DG ISPR ने भी वो बात कोट की, हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा ने भी की उस वक्त जो थी, और अभी बाकी जो आए हैं, कि हम ये चाहते हैं कि बजाय इसके फुल लॉकडाउन की तरफ जाए, सब कुछ बंद हो, तो हम उसको स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ लेके जाएं। जैसे मैं आपको गांव के अपने इलाके की एग्जांपल दूंगा बदामी साहब, कि वहां पे सुबह से वो खोल देते हैं ग्रोसरीज वगैरह, जो इंपॉर्टेंट जो चीजें आम इस्तेमाल की हैं, दूध वगैरह, गोश्त और सब्जी, ये चीजें 4 बजे से वो बंद हो जाता है, क्योंकि 4 बजे लोग ज्यादा निकल आते हैं। मसाजिद का एक इशू आपने उठाया, बड़ा अहम है। इमरान खान साहब फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वेरी क्लियर थे, वज़ीर आज़म साहब, और ये अभी रमजान में तो प्रेसिडेंट अलवी साहब ने इस चीज को ज्यादा टेकअप किया है, लेकिन शुरू से ही ये बात थी ऑफिशियली कि 5-6 बंदा जो नमाज का मस्जिद का जो इमाम है, मौज़िन साहब हैं, कारी हैं, वहाँ जो कुछ हेल्प करते हैं मस्जिद को बंद करना, खोलना, पानी वगैरह का इंतजाम, 6-7 बंदा अलाउ होगा, वो प्रेफरेबली करे, और बाकी सब अपने घर में पढ़े। लेकिन आपको पता है बदामी साहब, हमारा एक मजहबी मुल्क है, आप जबरदस्ती मसाजिद बंद नहीं कर सकते, ना किसी के बंद करने की ख्वाहिश है। हमने ये तो आप क्रेडिट देना बदामी साहब। एक चीज प्लीज मुझे इससे स्टेटमेंट और दीजिएगा कि ये हमारी, मैं समझता हूँ, खुशकिस्मती है कि आपके कराची से, आपका मैं इसलिए कहता हूँ कि आप ज्यादा कराची होते हैं, कराची से एक आदमी जो 2 बार लोगों के वोट से MNA बना, आज वो आपका सदर है, वो एक सोशल वर्कर है, वो एक पॉलिटिकल वर्कर है। सही बात। उसने बजाय इसके कि सदर उसने प्रेसिडेंट हाउस में आराम से बैठ के रमजान गुजारे, वो उसने ही टुक द पेन, उलमा से इंटरेक्ट किया, और मस्जिद उमूर के वजीर नूरुल हक कादरी साहब, दोनों ने मिलकर, मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देम, कि उनको एक पेज पे लिए, उनसे एक एग्रीमेंट किया। मैं ये नहीं कहता कि 100% वो एग्रीमेंट तमाम मसाजिद में फॉलो हो रहा है, लेकिन बजाय इसके कि उलमा को आप एक कॉर्नर में छोड़ दें, जिसकी जो मर्जी है वो करें, उनको हमने एंगेज किया। और इस चीज में आप इसको भी अप्रिशिएट करें कि तारिक जमील साहब जैसे उलमा, इवन फजल रहमान साहब जैसे आलिम, जो कि हमारे बेसिकली हमारे सियासी तौर पे मुखालिफ हैं, लेकिन इस इशू में उन्होंने खुद ये बात की कि मैं घर में तरावी पढ़ूंगा। ये तो आप क्रेडिट दें कि पहली बार आपका सदर मुमलिकत और वफाकी हुकूमत उलमा कराम को एंगेज किया। और जहाँ तक हमारे जो है सिंध के वज़ीर आला साहब में, मैं दोबारा ये बात करूंगा कि कल की मैं आपको चले बात कर देता हूँ। कल की जो हमारी मीटिंग हुई पार्लियामेंट में, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब की एक बात मैं आपको कर देता हूँ कि उन्होंने कहा कि कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, तमाम जो वज़राए आला हैं उनसे हमारा बिल्कुल भी और सेम पेज। ये है, अप्रोच में थोड़ी बहुत फर्क है, लेकिन इंशाल्लाह देखें। ठीक है, तो और वैसे भी मैं, ठीक है, पॉइंट समझ गया मैं, लेकिन अब यानी CPI का है या पीपल्स पार्टी का है, कोरोना ने इंसान को अटैक करना है, तो हम तो एज अ नेशन इसके खिलाफ फाइट करेंगे, और इंशाल्लाह उस लेवल पे जहां के वज़राए आला हमारे साथ एंगेज हैं। मैं नहीं फील जुबैर भाई सीम्स टू डिसएग्री, जुबैर साहब डिसएग्रीइंग फ्रॉम यू, आई थिंक। मतलब अभी हम सियासत कर रहे हैं, हम पेंडेमिक तो डिस्कस ही नहीं कर रहे। मैं प्रिसाइजली, मेरा पॉइंट ये था कि मतलब हम क्या यही डिस्कस करते रहेंगे कि यार देखो उसने खोल दिया, उसने बंद कर दिया, मतलब इस बहस से कौम आगे नहीं निकल पा रही। वसीम भाई, पहले की डिबेट डिस्कस कर रहे हैं कि ये कितना जरूरी था। कभी एक दफा भी वफाकी हुकूमत ने ये नहीं कहा कि 5 या 6 लोग होंगे। वफाकी हुकूमत ने फैसला अनाउंस किया कि मस्जिदें खुली रहेंगी और रीजनेबल लोग जाएंगे। सिंध की हुकूमत ने उसके 2 घंटे के बाद ये कहा मस्जिदें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ 3 से 4 लोग होंगे। ये बिल्कुल रिकॉर्ड पर है। तो इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं कि इस वबा को रोकने के लिए वफाकी वज़रा हों या प्राइम मिनिस्टर हों, वो उस पेंडेमिक को रोकने की बात नहीं करते। एक सेंटेंस नहीं बोल सकते पूरा सिर्फ उस पेंडेमिक पर। उधर से इकोनॉमिक इश्यूज पर आ जाते हैं, उधर से रिलीजियस इश्यूज पर आ जाते हैं। भाई बात, क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं कि तारीफ करें, सदर साहब की तारीफ करें एक ऐसी चीज पर जो पूरी दुनिया में एक्सेप्शन है, पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग द 55 मुस्लिम कंट्रीज, इट इज एन एक्सेप्शन, इंक्लूडिंग खाने काबा, इंक्लूडिंग मस्जिद नबवी, इंक्लूडिंग इजिप्ट, टर्की, मलेशिया, एवरीथिंग। और ये कह रहे हैं कि हम तारीफ करें। किस चीज की तारीफ करें? किस चीज की तारीफ करें? आप या तो हमें ये समझाते हैं कि अगर इकट्ठे होंगे और नमाज पढ़ेंगे तो क्या उससे वबा रुक जाएगी? अगर ये कहते हैं तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। ये क्यों नहीं बात करते कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इस सारे प्रोसेस में? ठीक है, मुझे अलाउ मी टू टेक अ ब्रेक पॉइंट अगेन। अली मैं ब्रेक पे जाता हूं, मैं ब्रेक पे इसको स्टार्ट करता हूं अगेन।
میرا مسئلہ اس سے بھی مختلف ہے. وہ اس سے زیادہ وہ ہے کہ اچھا بھائی آپ نے اگر فیصلہ کرنا ہے ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے بھائی, آپ حکومت ہے اور آپ نے 10 چیزیں دیکھی ہوں گی, لیکن حکومتیں کیا ایسے ایکٹ کرتی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ڈاکٹرز کی رائے نہیں لے رہے, بلکہ اگر یہاں ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو سامنے سے ٹویٹ آتا ہے کہ بھائی سیاست سندھ گورنمنٹ کو کرنے دو, ڈاکٹرز تم سیاست نہیں کرو. آپ ڈاکٹرز پہ پڑ جاتے ہیں. یعنی فیڈرل گورنمنٹ اس طریقے سے بہیو کرتی ہے کیا کہ کہیں کوئی مساجد کے حوالے سے دوسری رائے دے تو اس کو پڑھ جاؤ گے تم مذہب کے خلاف ہو, کہیں کوئی اسپتالوں کے حوالے سے ڈاکٹر دوسری رائے دے تو اس کو پڑھ جاؤ گے تم سیاست کرتے ہو. بھائی گورنمنٹس تو معاملات کو پہ پانی ڈالتی ہیں کہ پیٹرول ڈالتی ہیں؟ کم از کم آپ اپنے فیصلے کریں, آپ کو حق ہے. کم از کم اپنے وزراء کو تو کہیں کہ پیٹرول نہ ڈالو اس سچویشن پہ یار, لڑائی روکو, لڑائی بڑھاؤ نہیں. میں بریک لیتا ہوں, اس کے بعد واپس آتا ہوں. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر. اب ناصر شاہ صاحب اب یہ بتائیں کہ اب کوئی ایسا مستقبل کا لائحہ عمل بتائیں کہ جو لو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ہو کہ بھائی اب اس چکر سے نکل کے کہ تم اگر یہ کر دیتے تو یہ ہو جاتا, اور وہ آپ کو کہے کہ دیکھو تم نے بھی تو ایسا کیا تو ایسے ہوا ہے. کوئی مطلب ایسے اقدامات ہوں کہ جس سے لگے کہ ہم کورونا سے لڑ رہے ہیں, کورونا کی وجہ سے آپس میں ہی نہیں لڑ رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وسیم بھائی, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. دیکھیں علی محمد خان صاحب جیسے سینئر اور سیزنڈ پولیٹیشین اگر ہوں گے تو اس طرح کی باتیں ہوں گی. اگر جس طرح آپ نے کچھ وزراء کچھ ترجمانوں کی بات کی تو پھر تو ظاہر ہے اس طرح کی کنٹروورسی آئے گی, ہمیں پھر جوابات دینے پڑتے ہیں. ابھی کچھ جواب ہیں دینے کے لیے, لیکن میں ان کو بالکل چھوڑ دیتا ہوں. ہم کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑتے, ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ اس وائرس سے نپٹنے کے لیے ہم سب کو ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. گورنمنٹ میں بھی جیسے ہمارے بہت ہی قابل احترام زبیر صاحب بیٹھے ہیں, وہ بھی سب نے اپنا اپنا کام کرنا ہوگا. اور دیکھیں اب یہ جیسے میں عرض کر رہا تھا, اب یہ لمبی اننگز ہے, ابھی کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. جو پہلے ہمیں ماہرین بتا رہے تھے کہ جی 15 دن کر لیں, 2 دفعہ 15 دن کے لاک ڈاؤن کر لیں, لیکن اب یہ لمبا عرصہ چلے گا. تو اس لیے ہمیں نیا طرز زندگی کی طرف جانا پڑے گا, نئی وے آف لیونگ جو ہے وہ متعارف کرانی پڑے گی اور اس پر عمل کرنا ہوگا. ناصر بھائی یہ تو پھر ان اے وے وہی بات ہو گئی نا جو فیڈرل کے دوستوں کا اصرار تھا کہ آپ لاک ڈاؤن 14 دن کر لیں گے, 28 دن کر لیں گے, چلو 3 بار کر لیں گے, اس کے بعد کب تک بند رکھیں گے؟ یہ تو جا نہیں رہا کہ یہ معاملہ. تو آہستہ آہستہ آپ کو ایسے ہی طرز زندگی کی طرف جانا پڑے گا کہ جہاں دفاتر میں بھی جائیں مگر احتیاط کے ساتھ, جہاں چیزیں ہوں, چونکہ گھر کب تک بٹھائیں گے لوگوں کو, وہ بھی ہماری جیسی معیشت میں. سن لیں نا, اس لمبی اننگ سے بچنے کے لیے تو ہم کہہ رہے تھے کہ پراپر لاک ڈاؤن ہو تو یہ وائرس نہ پھیلے. اب تو یہ پھیل گیا, اب ظاہر ہے ہمیں اس کو اسی طرح جانا پڑے گا, کچھ SOPs بنا کر عمل کرنا پڑے گا. کاروباری لوگوں کے لیے بھی, دیگر جو معمولات زندگی ہیں ان کے لیے بھی. تو ظاہر اس پر مشاورت ہو رہی ہے, لیکن ہم اس پر بھی ایک ساتھ ہونا چاہیے. سندھ میں تو آپ نے پراپر لاک ڈاؤن کیا ہوگا نا, تو سندھ میں کیوں پھیلا سر؟ لیکن دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, اس پر اگر یہ مکس سگنلز فیڈرل گورنمنٹ, پھر آپ مجھ سے کچھ کہلوا رہے ہیں, میں نہیں کہنا چاہ رہا کنٹروور, لیکن میں یہ بتاؤں اگر ہم ایک پیج پہ ہوتے. ابھی یہ علماء کرام کی بات سن لیں, بہت اہم بات ہے. دیکھیں یہ جو سندھ میں ہم نے عمل کرایا تھا 98%, وہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی مدد سے, ان کی مشاورت سے. علی محمد خان صاحب ضرور اس میٹنگ میں ہوں گے یا ان کو علم ہوا ہوگا کہ جب کچھ کاروبار کھولنے کی بات ہوئی تھی جس میں پرائم منسٹر صاحب تھے, تو چیف منسٹر سندھ نے یہ بات رکھی کہ اگر کوئی چیز آپ کھولنے جا رہے ہیں, کوئی کاروبار, کوئی بھی سلسلہ, تو سب سے پہلے مذہبی مسئلہ حل کریں, ان سے مشاورت کریں. جس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ پیغام آیا, بلکہ وہیں بتایا گیا کہ جی 18 تاریخ کو علماء کرام سے بات ہوگی. 18 تھی سیٹرڈے, 17 تھا جمعہ, تو جمعے کو بیچ میں لائے نہیں گئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ویری نیکسٹ ڈے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے آپس میں میٹنگ کی, مشاورت کی اور اعلامیہ دیا کہ ہم اس پر اب عمل نہیں کریں گے جو گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے. کس وجہ سے کہ یہ کاروبار تو کھول رہے ہیں لیکن اللہ کے گھر کی بات نہیں کر رہے. اور یہ بات چیف منسٹر صاحب نے اسد عمر صاحب سے بھی کہی,
اور پھر پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہی کہ سر اگر کوئی بھی فیصلہ آپ لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس ایشو کو ایڈریس کریں. یہ نہ ہو کہ کوئی بدمزگی ہو. اور وہی ہوا کہ پہلے یہ جتنا عمل ہوا ہے, دیکھیں اگر علماء کرام اس میں ہماری مدد نہ کرتے تو ہم 98, 95, 90% عمل نہیں کرا سکتے تھے. اب بھی اس کے بعد سندھ گورنمنٹ نے یہ بات کی, ہم نے منت سماجت کی علماء کرام سے, کہا کہ آپ کو علم میں ہے کہ یہ کتنا وائرس خطرناک ہے, آپ اس میں ہماری سپورٹ کریں اور معاونت کریں. لیکن ظاہر ہے تھوڑے سے ایشوز آگے تھے, اور یہ بھی بہت بڑی کہانی ہے جو اس پہ نہیں آ سکتی. میں علی محمد خان صاحب سے ویسے ڈسکس کر لوں گا, ان کے علم میں ہوگی کہ فیصلہ کیا ہونے والا تھا, ہوا کیا تھا اور کیا سلسلہ تھا. اچھا چلیں یہ بات کی بات. اب زبیر بھائی یہ بتائیں, پھر علی بھائی آپ بھی بتائیں گا. دیکھیں اب جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے نا, اب کیا اب آگے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک بڑا سمپل سا وسیم سٹینڈرڈ ہے جو دنیا کا سٹینڈرڈ ہے اور جو لاجک بھی بنتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سخت لاک ڈاؤن اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اس وبا کو ایز ارلی ایز پاسبل روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں ایک بڑا سائنٹیفک طریقہ ہے جو وہ کرو جو اوپر جا رہا ہوتا ہے, جب وہ رک جاتا ہے اور آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے, اس وقت آپ ریلیکسیشن کرنا شروع کرتے ہیں. بڑی لاجیکل بات ہے. اب پاکستان نے ریلیکسیشن اس وقت شروع کر دی جب کرو سیدھا اوپر جا رہا تھا. دس از دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ, بائی دا وے. اگین میں یہ کہہ رہا ہوں, یونائٹڈ اسٹیٹس, برٹن, فرانس, جرمنی, کسی کا بھی آپ اٹھا لیں, وہ کہتے ہیں کہ کرو جب آپ اوپر جا رہے ہیں تو اس وقت تو آپ کو روکنا ہے نا ایک دوسرے کو ملنے سے ایز مچ ایز پاسبل. تو ہم نے کیا کیا, ہمارا جو ضائع ہو گیا ہے, پچھلے 1.5 مہینے ضائع ہو گئے. لاک ڈاؤن ہوا نہیں, لوگ ملتے رہے, باہر نکلتے رہے, اور اس کو آپ نے پھیلنے بھی دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک سمبلزم ہوتی ہے, جو پبلک لیڈرز ہوتے ہیں, بڑے لیڈرز, وہ لیڈ کرتے ہیں بائی دیئر اون اپنے پرفارمنس, جس کو کہتے ہیں لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اب جس طرح گورنر سندھ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے, آمین آمین, سے باہر نکلیں. لیکن آپ ان کے وہ دیکھیں نا, ارشادات بھی دیکھ لیں اور ان کی اپنی پریکٹیکل چیزیں دیکھ لیں. وہ جا رہے ہیں چیکس ڈسٹریبیوٹ, مطلب 10 سال سے بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے, چل رہا ہے, ٹیکس ملتے ہیں, لوگوں کو پیسے ملتے ہیں ہر مہینے. کون سا وزیر اور کون سا گورنر جا کے پیسے دیتا تھا؟ اب انہوں نے کرنی تھی پالیٹکس, وہاں جا کے ادھر بھی, اور پھر پوچھتے بھی تھے ہر ایک سے, آپ کو پتہ نہیں یہ کون دے رہا ہے, پیسے بھیجیں کس نے. اب آپ نے پالیٹکس بھی کرنی, نہ آپ نے کسی چیز کا خیال کیا, نہ آپ نے احتیاط کی. آج بھی بیان ان کا چل رہا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے, اچھا پھر ان کے پاس کوئی 20-25 بزنس مین گئے, بڑے بزنس مین, وہ گئے صوبائی حکومت کی شکایت کرنے کے لیے. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, گتھم گتھا ہو رہے ہیں, تصویریں کھینچا رہے ہیں ساتھ, تو کیا میسج جائے گا؟ مجھے آپ بتا دیں, ایک بھی ایسا میسج نہیں تھا کہ وچ آج چیف آف آرمی صاحب گئے تھے نا لائن آف کنٹرول پر, پورا آپ دیکھ لیں کیا سمبلزم تھا, ماسک پہنے ہوئے ہیں, ڈسٹنس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو فوجی فرنٹ لائن پر کر سکتے ہیں, لیکن یہ ان کے لیڈران اپنے آپ کو ہیرو, بھائی اس میں ہیرو بننے کی تو بات ہی نہیں ہے. جب بات ہوئے گی, کبھی فیصل واڈا وہاں بارڈر پر پہنچ جاتے ہیں, ٹینک کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. تو یہ تو خطرناک ترین باتیں تھیں. آپ کے پروگرام میں شاید میں سن رہا تھا ایک دفعہ کہ سعید غنی کو وہ علی زیدی کہہ رہے تھے کل میرے ساتھ چلیں, ہم چیکس بانٹنے جا رہے ہیں. بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں چیکس بانٹنے؟ آپ کو تو انہی کو کہہ رہے تھے, ناصر صاحب کو کہہ رہے تھے. میرے پروگرام میں علی زیدی صاحب نے ناصر شاہ صاحب کو آفر کیا تھا کہ ہم کل چلتے ہیں, جس میں ناصر صاحب نے کہا کہ انہیں لائیو پروگرام کتنے تحمل سے ایک پازیٹیو اچھا جواب دیا تھا. تو یہ تو خود بگاڑ رہے ہیں خود. اچھا صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ پیپل پارٹی نے ان کو آؤٹ شائن کر دیا, آؤٹ کلاس کر دیا ہے. مراد علی شاہ از لوکنگ فار بیٹر, ناصر صاحب, مرتضی وہاب, سعید غنی میچیور. ادھر سے آپ نے ابھی بتایا شہباز گل صاحب کا, وہ کیسی باتیں کرتے ہیں, علی زیدی, فیصل واڈا اینڈ سو آن. آئی مین ایک مذاق ہے. اور وہ جو ان کی پرانی جو وزیر اطلاعات تھیں, جو اب پتہ نہیں کیوں ان کو کس وجہ سے کرپشن کے بیسس پر شاید نکال دیا, یہ کیا کیا ہے, ان کی باتیں آپ سن لیں, مذاق اڑاتے تھے بیٹھ کے. چلیں علی محمد خان صاحب, ہم اس پر تو اگری کر سکتے ہیں نا کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اختلاف بھی رہے گا, سارا کچھ ہوگا, اب ماضی کی باتوں سے بھی نکلنا چاہیے. آپ بڑے مطلب میرا خیال ہے اس وقت تینوں پارٹی کے بڑی سین وائسز بیٹھی ہیں یہاں پہ, جن کو اگر کچھ غلط لگتا ہے تو وہ اپنی پارٹی پر بھی تنقید کر لیتے ہیں, اور ان کو کچھ صحیح لگتا ہے تو مخالف پارٹی کو بھی اپریشیٹ کر دیتے ہیں. آپ تینوں کا میرے خیال سے یہ معاملہ ہے. ہم خالی اس پر تو اگری کر سکتے ہیں کہ تھوڑے سے اپنے رویے ہی ذرا سنجیدہ کر لیں, سب کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ
تاکہ کم از کم ایک سنجیدہ تصویر تو جائے لوگوں کے سامنے. اتنا دس از دا لیسٹ وی کین ڈو ان دس ریگارڈ, میرا خیال ہے. علی محمد خان صاحب. بادامی صاحب, میں ناصر شاہ صاحب کے بارے میں تو یہ بات کر سکتا ہوں, زبیر بھائی کے بارے میں نہیں. اچھا ٹھیک. زبیر بھائی سے پیار میرا بہت ہے. آپ سے معذرت ہے زبیر بھائی, اگرچہ ہم اسد عمر کے بھائی ہیں لیکن انہوں نے کلیئر کٹ آپ سے معذرت کی ہے کہ ناصر شاہ کے بارے میں بات ٹھیک ہے, زبیر سے نہیں کر سکتا بھائی. ٹھیک. جب ان کو وہ گورنر ابھی نہیں تو میں پہلے سے ان کو مبارکبادیں دیا کرتا تھا اپوزیشن. اور بائی دا وے زبیر صاحب, آپ نے گورنر صاحب کا بھی جو کہا تھا وہ بی آئی ایس پی نہیں, وہ احساس والا تھا. وہ تھوڑا سا شاید میری باری ہے کیونکہ ان کی باری جا چکی ہے. نہیں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زبیر بھائی گورنر رہے ہیں لیکن انہوں نے شاید ہلکے کی بھی سیاست نہیں کی. یہ شاہ صاحب اس کو سمجھتے ہیں, میں بھی اس کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم ہلکے کے سیاستدانوں سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی آپ کو میں کوئی لفظ یوز کروں گا وہ اس کو حذف کر دیں, چلو اس کو یوز نہیں کرتا, آپ کو میں یہ کہہ دیتا ہوں چلے اس لفظ کو تھوڑا ٹون ڈاؤن کر کے, میں کبھی کبھی آپ کو ہم لوگ نمائشی بھی لگتے ہیں. وہ پہلا لفظ میں نے ٹون ڈاؤن کیا, آپ کو میں آف دا ریکارڈ بتا دوں گا. وہ ہماری مجبوری ہے. وجہ دیکھیں, آپ کو ایز الیکٹڈ لوگ, عوامی جو عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں, میرے شاہ صاحب کے پاس یا کسی کے پاس کوئی گدر سنگی نہیں ہے کرونا کے خلاف, لیکن اگر آپ ایک الیکٹڈ آدمی ہیں اور آپ گھر میں بیٹھ کے ایک طرح سے کوارنٹین ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ چھپ گئے ہیں, آپ ہمارے بیچ میں کیوں نہیں ہیں, تو یو ہیو ٹو بی ود یور پیپل. آپ ان کو ایشورنس دینی ہے کہ بھائی یور گورنمنٹ, یور پیپل آر ود یو. ہاں, اس بات سے میں زبیر بھائی کی اگری کرتا ہوں کہ اگر آپ عوام میں گئے ہیں تو آپ ماسک یوز کریں, آپ گلوز یوز کریں. کبھی کبھار میرے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, کبھی ماسک نہیں پہنا ہوتا, کبھی گلوز, لیکن کوشش کرتے ہیں پہنے. لیکن یہاں پہ جو عوامی لوگ اس مشکل وقت میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ان کو راشن ڈسٹریبیوشن میں, ان کو ماسک پروویژنز میں, ان کے اسپتالوں کی خبر گیری کی ہے, مریض جو وہاں ان کے کوارنٹین میں ان کی خبر گیری کی. یقین کریں ہماری پاکستانی قوم بڑی محبت والی قوم ہے, وہ ان لوگوں کو کبھی نہیں بھولتی جو مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی ہمارا آدمی جو ہے, کوئی الیکٹڈ آدمی, کوئی گورنر, کوئی منسٹر عوام میں جانے کی کوشش کی ہے تو وہ شاید اسی جذبے کے تحت ہوگی. باقی میں سمجھتا ہوں اس وقت عوام کے دکھ پہ مرہم رکھنے کے لیے کوئی جائے اور دل میں اس کے ووٹ ہو, میں کہتا ہوں اس سے بڑا, وہ بھی لفظ میں ٹون ڈاؤن کر دیتا ہوں, میں کہ اس سے بڑا خود غرض کوئی نہیں. اس سے بہتر لفظ ہے لیکن میں آن ریکارڈ کہہ نہیں سکتا, اس کو انگریزی میں ولچر کہتے ہیں. تو وہ مینٹالٹی اللہ کرے ہم میں سے, میں نہیں سمجھتا ہم چاروں میں سے کسی کی بھی ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے بادامی صاحب کہ واٹ از دا وے فارورڈ, آگے کیا ہے. یعنی کہ ابھی پچھلے ہفتے کووڈ کی ایک میٹنگ یہاں پہ جو پارلیمانی ہم کرتے ہیں, وہاں پہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ نے بڑی ایک بہترین بات کی. وہ کیا؟ اس کو لوگوں نے, انہوں نے یہ بات کی کہ بھئی ایک نئی ایک ریسرچ اس پہ, روزانہ اس پہ ریسرچ آ رہی ہے, ان کا اس پہ اب ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ از اٹ اے لیویبل وائرس, یعنی کہ دس وائرس از ناٹ گوئنگ اوے سون. یہ ایک بات چل رہی ہے کہ بھئی یہ ایسا نہیں ہے کہ مہینے کے بعد وائرس سب نے ختم ہو جانا ہے. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے, can we live in a perpetual state of lockdown forever? No, we can't do that. اب ٹھیک ہو گیا. اب آگے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو ابھی آئی تھنک شاہ صاحب نے یا شاید آپ نے بات کی تھی کہ اس پینڈیمک کی یہ کرائسس فیز سے نکلنے کے بعد our lives will be different, اس طرح سے شاید نہ ہو. بہت عرصے تک ہمیں شاید ماسک یوز کرنے پڑیں, سوشل ڈسٹینسنگ پہ عمل کرنا پڑے. ساتھ ساتھ اب ہم نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, اور سب سے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں, جو سب سے زیادہ انعام کے, سب سے زیادہ عزت کے, سب سے زیادہ اپریسیشن کے حقدار ہیں وہ آپ کے پیرامیڈکس, ڈاکٹرز اینڈ نرسز. اب تو بہت حد تک ان کو چیزیں بہت حد تک پہنچ بھی گئی ہیں, لیکن آپ آج سے وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب کے جو بڑے کلوز ہیں وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں ڈاکٹر سیاست کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, میں اس وقت ایک بات کروں گا, میں اپنے دل کی آپ کی ایک بات کروں. خان صاحب کے اور ہم سب کے کیبنٹ کے بہت, ہم سب کے بڑے دل کے قریب ہے ہمارے پیرامیڈک. مشکل حالات میں ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی ماں باپ ہیں, بوڑھے ہیں, اور وہ اسپتال میں 24 گھنٹہ ڈیوٹی کرنے کے بعد گھر میں جاتے ہیں بیکاز آف دیم دیئر پیرنٹس اینڈ دیئر کڈز دے آر پرون ٹو دس ڈیزیز. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں چاروں صوبائی حکومتوں کو اور مرکزی حکومت کو ڈاکٹر صاحبان کی کچھ سخت باتیں بھی اگر وہ کر جائیں, مشکل میں آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں, آپ کا بھی سخت بھی ہمیں برداشت کرنی ہوگی. That is my point. Exactly میرا یہ پوائنٹ ہے, بالکل صحیح, I agree. ان کو لے کے نیگیٹو چیزوں کو نظر انداز کر کے, کیونکہ ایک دیکھیں, آپ نے کبھی سوچا ہے, آخری بات, آپ نے کبھی سوچا ہے جو چوک پہ پولیس والا کھڑا ہوتا ہے, سخت گرمی میں ہم اے سی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں,
एसी गाड़ी में, वो उस वक्त गर्मी में 40-42 की गर्मी में पूरा दिन सुबह से शाम बिल्कुल तक सही कह रहे हैं। विद मिनिमम रिसोर्सेज खड़ा होता है, ठंडा पानी नहीं होता, उसको गुस्सा आ जाता है, वो कभी आपको सख्त बात कर जाता है, हम उसको फिर अपनी पोजीशन में, पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं जनरल हूँ, मैं जज हूँ, मैं वकील हूँ, और खुदा को मानो ये इंसान खड़ा है बिल्कुल सही, आई तो आदमी सख्त ड्यूटी कर रहा है, उससे कभी सख्त बात हो भी सकती है। चलें, आई होप कि बस ये ज़रा संजीदगी के रवैये हों, कम से कम ये मिनिमम जो कि हम कर सकते हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेते हैं। अब्दुल रशीद साहब हैं जो कि मेंबर हैं सिंध असम्बली के। कोरोना का दायरा फैलता जा रहा है, ऐवानों तक पहुँच गया है। मुत्तहिदा मजलिस अमल से इनका ताल्लुक़ है, सिंध असम्बली के मेंबर हैं, इनको में कोरोना तशख़ीस हो गई है, वो हमारे साथ होंगे। फैसल लदी साहब का कोरोना का एक और टेस्ट हुआ है, वो भी मुस्बत आ गया है। इन दोनों हम कोरोना मुतासरीन से बात करेंगे ब्रेक के बाद। खुश आमदेद कहते हैं आपको। कोरोना का ये मसला फैलता चला जा रहा है, कोई शोबा है ज़िंदगी नहीं है जो किससे महफूज रह सका हो। अभी हमारे साथ दो मारूफ शख्सियात मौजूद हैं, दोनों कोरोना का शिकार हुई हैं। मेंबर है सिंध असम्बली के जनाब अब्दुल रशीद साहब, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से MMA के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, और फैसल लदी साहब हैं, दोनों में इस वक्त कोरोना की तशख़ीस हुई है। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएँ हैं आप दोनों के लिए। अब्दुल रशीद साहब, आपने कोरोना का टेस्ट क्यों करवाया था, आपने क्या महसूस किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से कोई 12 दिन पहले मुझे बुखार आया था। अच्छा। और 2-3 घंटे इस कैफियत में रहा और पैनाडोल के साथ ही वो ख़त्म हो गया था, लेकिन साथ साथ कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई दिन ब दिन। पर मैंने 8 दिन पहले आगा खान से टेस्ट करवाया था डॉक्टर्स के मशवरे पर, तो पॉजिटिव आया। अभी आप इस वक्त भी सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं? नहीं, अलामतें तो कोई नहीं है, बस थोड़ी सी कमज़ोरी है। शायद उसकी एक वजह रमज़ान भी है, और शायद बाकी तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करम किया खुसूसी। आपने अपने कुछ अहले खाना का भी टेस्ट करवाया और उनके क्या रिजल्ट्स हैं? जी, मैंने अपने ख़ानदान के लोगों की टेस्ट करवाए थे, उसमें से 10 के करीब जो है पॉजिटिव आए हैं, जिसमें मेरी अहलिया हैं, मेरी वालदा हैं, मेरे बच्चे हैं, 3 बहनें हैं। उन सबको पॉजिटिव आया? सब पॉजिटिव आए। ओह गॉड। अभी वो सब क्वारंटीन में आपके साथ? जी, होम आइसोलेशन क्वारंटीन में है। बस थोड़ी सी इसके अंदर बदएहतियाती शायद DHOs या इंतज़ामी सर्विसेज से हुई हैं कि थोड़ा डिले हो गया, यानी 4 दिन के सरकारी सैंपल के बाद 5वें दिन फिर आगा खान को सैंपल देना पड़ा है, और उसके बाद फिर वो रिजल्ट आए हैं तो वो पॉजिटिव थे। फैसल लदी साहब भी साथ। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आपने यानी आप क्वारंटीन तो हो गए थे, तो आपने दोबारा टेस्ट इसलिए करवाया था कि चेक कर लें अगर अब नेगेटिव हो जाए तो आप क्वारंटीन ख़त्म करके दोबारा खिदमत कर सकें, या आपने तबीयत नासाज महसूस की थी इसलिए दोबारा टेस्ट करवाया? नहीं, मेरा हुआ ये कि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मुझे सांस में बहुत तकलीफ हो रही थी 1-2 रातों से। अच्छा अच्छा। तो मैं जो है वो पिब्स हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट लेके जब गया तो उन्होंने मेरा पूरा CT स्कैन किया, तो जो है वो लंग्स जो थे मेरे फेफड़ों में जो है वो इनको इन्फेक्शन आया, और उन्होंने कहा कि ये नमूनिया है, आपको काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है, और मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा, क्योंकि मैं दिन में दो दफ़ा वॉक करता था ना, एक्सरसाइज करता था, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे मुझे बेड रेस्ट का कहा है, और कहा कि फेफड़ों को जो है ना ज़्यादा जोर डालें, और दवाइयाँ लिख के दी, और जो है वो उसी दिन मेरा टेस्ट किया था, जो अगले दिन इनका रिजल्ट आया वो भी पॉजिटिव था। अभी भी आप कोई सांस में तकलीफ महसूस कर रहे हैं? नहीं, अभी सांस में ऐसी खास तकलीफ नहीं है, लेकिन एहतियात का इन्होंने कहा है। ये ज़रा ज़्यादा परेशान कुन बात है कि आपने मतलब इतने दिनों में आप 2 मरतबा टेस्ट कराया और अलामात भी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि आपने थोड़ी ज़्यादा महसूस की और टेस्ट भी पॉजिटिव आया 2 मरतबा हैं। इनका रूटीन होता है कि हर 5-6 दिन के बाद ये टेस्ट करते हैं, और अमूमन जो है ये ख़त्म होने में कोरोना 2 हफ्तों से लेके 8 हफ्ते तक लेता है। डिपेंड करता है कि आपकी इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है, या अगर इसका जो दूसरा अटैक होता है ना वो लंग्स पे होता है, और अगर ये नमूनिया कर दे और माइल्ड है तो आप रिकवर कर जाओगे, अगर थोड़ा सा अगर ये क्रिटिकल हो जाता है तो फिर आपके लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन करना शुरू कर देता है ये कोरोना।
آپ نے بھی اپنے اہل خانہ میں یا جن لوگوں سے آپ کانٹیکٹ میں تو ان کا بھی کروایا تھا ٹیسٹ فیصل بھائی؟ میرے گھر میں سب نیگیٹو ہے. کوئی بھی جو ہے وہ میرا بیٹا میرے ساتھ ٹریولنگ کرتا رہا پنجاب میں تو وہ بھی نیگیٹو ہے, اور باقی جتنے بھی میرے ساتھی ہیں سوائے ایک کے, لیکن وہ میرے ساتھ ٹریولنگ نہیں کرتا رہا, اس کو راشن تقسیم کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا, اس کی وجہ سے اس کو لگا ہے. یہ عبدالرشید صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ نے کہاں سے یہ آپ افیکٹ ہوئے ہیں, کوئی آپ کا خیال کیا ہے؟ دیکھیں میں لیاری سے منتخب ہوا ہوں, اور ظاہر سی بات ہے کہ میں لیاری میں سوشل ایکٹیویٹیز کر رہا تھا الخدمت کی, اس میں غذائی اجناس کی تقسیم بھی تھی, اور جو ہاسپٹلس کے اندر مسئلہ ایک بہت زیادہ بنا ہوا تھا کہ فیس کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, تو والنٹیئری میں نے وہاں بھی کام کیا ہے. تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کہاں سے ہوا, جی حتمن تو نہیں کہا سکتا, اندازے نہیں بات ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال مجھے لیاری سے ہی کسی سے. Now this is very alarming and really alarming because very interestingly میں نے آج سے 4-5 دن پہلے فیصل بھائی سے ایک سوال پوچھا تھا کہ ان کے خیال میں, ظاہر حتمن تو ہم نہیں بتاتے ہیں, ان کے خیال میں انہوں نے کہاں سے کیری کیا, تو ایگزیکٹلی یہی جواب فیصل بھائی آپ کا بھی تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے لیاری سے. اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے اولڈ سٹی ایریاز کوئی اچھا منظر نہیں پیش کر رہے اس وقت. اس وقت لیاری کے اندر یہ مرض بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بہت کنجسٹڈ آبادی ہے, اور دیگر جو سہولیات اور سروسز ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہیں. اچھا, جو سرکاری او پی ڈیز ہیں وہ بھی بند ہو گئی ہیں, تو چیزیں جو ہے وہ اسکرین نہیں ہو پا رہی ہیں. پھر دوسرا جو ٹیسٹ کا جو پروسیس ہے سرکاری سطح پر وہ اتنا لیندی ہے, یا آپ کہہ لیں کہ لوگ ٹرینڈ نہیں ہیں, تو سیمپل بھی مس ہو جاتے ہیں, پینڈنگ میں پڑتے ہیں. تو جو چیز 24 گھنٹے کے اندر کور کرنی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی, اس کی وجہ سے یہ وائرل ہو رہا ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب اور عبدالرشید صاحب, اور میری بڑی دعا ہے کہ آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. گورنر سندھ بھی متاثر ہیں, وہ ٹھیک ہوں انشاءاللہ, اور سارے لوگ, ظاہر سی بات ہے ایک ایک جان اتنی ہی قیمتی ہے. یہ ایک بہرحال قدر مشترک ہے دونوں میں. ویری انٹرسٹنگ, ہم نے دونوں سے جب پوچھا تھا کہ ان کے خیال میں نے کہاں سے لگائے, جواب تھا لیاری. اور ظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اولڈ سٹی ایریاز ہیں کراچی کے, جو جانے والے جانتے بھی ہوں گے, بہت ہی وہ کنجسٹڈ ایریاز ہیں. اور آج سے کچھ عرصے پہلے ایک میٹنگ میں جہاں بہت سارے صحافی تھے, وہاں وزیر اعلیٰ سندھ بہت پریشان نظر آئے, اور ان کا کہنا تھا کہ آج اس دن پہلا دن تھا جب کسی ایسے کنجسٹڈ علاقے سے خبر آئی تھی کہ وہاں کرونا ہوا ہے. تو بہت پریشان تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ان علاقوں میں شروع ہو گیا معاملہ تو یہ بہت تیزی سے ملٹیپلائی ہوگا, اس لیے کہ ظاہر ایک گھر میں 8-8 لوگ رہ رہے ہیں, تو کیا کوارنٹین اور کتنی احتیاط کیا ہوئے. یہ بھی بات بالکل صحیح ہوتی نظر آ رہی ہے, اور میں خود ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں رہنے والے 2-3 فیملیز کو جن میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے. سو دس از ریئلی الارمنگ. اللہ تعالیٰ کرم کریں انشاءاللہ. آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے, اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیے, سینیٹائزرز یوز کیجیے, اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اگلے میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.